السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کے فرمائش کے اوپر چوہان صاحب کو آج ہم دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ اور چوہان صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آپ سب کے رسپانس سے، آپ کے کمنٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ چوہان صاحب کی ماشاءاللہ سے ایک ریگولر آڈینس بن رہی ہے، جو کہ ہر دفعہ ان کو سننے آتی ہے۔ تو چوہان صاحب بھی ہمیشہ ہمارے لیے بریکنگ نیوز لے کر آتے ہیں۔ چوہان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو آج ذرا بتائیں نا، یہ جنرل فیض والا ایشو آج تو سب سے ہاٹ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی بریکنگ نیوز آئی ہے یا نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے سینکڑوں ولاگرز نے بڑی انفارمیشن پبلک کے سامنے رکھی ہے، لیکن میں دو چیزیں آپ کے سامنے سب رکھوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس دن گرفتار ہوئے ہیں، مال روڈ ویسٹیج سے وہ نکلے ہیں، انویسٹیگیشن وہاں پہ کمپلیٹ ہوئی۔ انویسٹیگیشن کرنے والوں کو ان کے جانے کے فوراً بعد انفارمیشن ملی کہ جناب جنرل فیض صاحب نے کوئی 3-4 اپنی انتہائی قیمتی گھڑیاں جو کروڑوں کی مالیت کی تھیں ان کو بیچا ہے۔ ڈالرز کچھ انہوں نے اپنے پاس جو تھے وہ تھوڑے سے کلیکٹ کر کے بریف کیس میں رکھے، اور یہ افغانستان کے رستے سے بھاگنے کے چکروں میں تھے۔ اچھا، یہ انفارمیشن جیسے ہی ملی ان کو کنفرم ساری کے معاملات، جناب جب یہ پیشی سے گئے، اور پیشی میں ان کو پتہ چل گیا تھا اس انویسٹیگیشن کی، جناب جو ان کی اپیرنس ہوئی تھی کہ ان کے اوپر فرد جرم لگ گئی ہے، ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ میں بچتا نہیں۔ تو جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز پتہ چلی تو فوری طور پہ آرڈر ہوا کہ یہ جدھر بھی پہنچے ہیں ان کو روک لو اور گرفتار کر لو۔ اور پھر مال روڈ کے اوپر جس انداز سے گرفتار ہوئے، وہ بہت سے ویلاگرز آپ کو اپنے ویلاگس میں بتا چکے ہیں کہ گاڑی روک کے ان کو جناب گھسیٹتے ہوئے جناب لے جایا گیا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جنرل فیض حمید واٹس ایپ نے استعمال کیا کرتے تھے۔ سگنل ایک ایپ ہے، سگنل میسنجر، کہ جو انتہائی پاورفل ہے، واٹس ایپ سے بھی زیادہ سیکریسی کے حوالے سے، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے حوالے سے۔ وہ اس کے اوپر سارے کے سارے رابطے اور ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کی یہ جو دو چیزیں ہیں، اب سگنل کے اوپر ان کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان یا تو حاضر سروس جو ہے نا، اس نے کوئی بڑی ہائی لیول کی، جیسے وہ چیف اسپائی تھے اس وقت، چلو یہ استعمال کرتے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کروشل، سینسٹیو، ایمبیگوس، سسپیشیس اور مشکوک قسم کی سرگرمی کے اندر مصروف ہے اور انوالو ہے۔ تو فیض حمید صاحب کے حوالے سے اب ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور ان کا آپ کا کورٹ مارشل بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں 50% سے ابو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، 50% سے ابو ہو چکا ہے، اور بریگیڈیئر واصف نام کا کوئی انہوں نے اپنا وکیل بھی ہائر کر لیا ہے۔ تو یہ کچھ 2-3 چیزیں امپورٹنٹ تھیں جو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا فیاض بھائی، ایک ذرا بات بتائیں نا، آپ تو ہے 9 مئی کے بعد بھی کچھ عرصہ تحریک انصاف میں تھے، 4-5 دن، ذرا یہ بتائیں کہ عمران خان کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ عمران خان کو پراپر گولی لگی ہے، اس کے ساتھ والے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر تحریک انصاف سے کوئی اتنا خاص رسپانس نہیں آتا۔ لیکن جب عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو 87 حساس ترین مقامات کے اوپر جا کر پی ٹی آئی کے کارکن چٹ دوڑتے ہیں۔ تو یہ کیوں اتنا فرق کیوں کہ گرفتاری تو ایک چھوٹا واقعہ ہے نا، وہ جو قتل والا واقعہ ہے وہ تو بڑا ہے کہ آپ کے اوپر پراپر گولیاں چل رہی ہیں، قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے، تو یہ فرق کیسے آیا؟ یہ تو ذرا ایکسپلین کریں۔ پہلی چیز تو یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں جو بندہ مارا گیا تھا بیچارہ، اس کے 2 بچے اس کے اوپر، اس کی لاش کے اوپر بیٹھ کے رو رہے تھے، وہ بانی تحریک انصاف کے اپنے گارڈ تھے، ان کی فائرنگ سے مرا تھا۔ پلاننگ کیا تھی؟ ابھی آج بریکنگ سن رہے ہیں، پورے کا پورا وہ حقیقت میں فالس فلیگ آپریشن تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلیں گی کہ وہ سیلف ڈرامیٹائز کیا ہوا، فلمائز کیا ہوا جناب پورا ایونٹ تھا۔ آپ اس ٹائم پی ٹی آئی کا حصہ تھے، آپ تصدیق کر رہے ہیں؟
مطلب ہے جو میری پرسیپشن، جو میری انویسٹیگیشن، جو حکومت کے اندر میں اس وقت موجود تھا، میں جناب باقی باخبر حلقوں کے ساتھ رابطہ، اپنی پرسیپشن اور پارٹی کے اندر موجودگی پری پلانڈ تھا. اور اب تو یہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، یہ میں نہیں کر رہا، کہ یہ بھی جنرل فیض نیٹ ورک کی طرف سے سارا ڈراماٹائز کیا گیا تھا. جنرل فیض نیٹ ورک بڑا مضبوط نیٹ ورک تھا. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، ریٹائرڈ میجر جنرل، ریٹائرڈ بریگیڈیئر، ریٹائرڈ کرنل، ریٹائرڈ میجر، ریٹائرڈ کیپٹن، ایک فوج ظفر موج تھی. ان کو ساروں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر ڈیورنگ سروس بھی، اور سروس سے فارغ ہونے کے بعد جنرل فیض حمید کی 5 سالہ انتہائی پاورفل پوسٹنگز اور حیثیت جو تھی فوج کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اس کے سرسد کے. اب وہ پورا نیٹ ورک جناب، بات دائیں بائیں سے آ رہی ہے لیکن میں آپ کے سامنے پورا منظرنامہ پیش کر دیتا ہوں. جس طرح ارشد شریف کیس کے حوالے سے ساری چیزیں کھل کے آ رہی ہیں نا، کہ اس کے پیچھے بھی جنرل فیض نیٹ ورک تھا. جنرل فیض نے ہی پشاور بلا کے مراد سعید گورنر ہاؤس، وہاں پہ ہوسٹنگ، مہمان نوازی، میزبانی، پھر ادھر سے وہاں بھیجنا سابق سیکٹر کمانڈر ان کے دور کا ایک، اس کے پاس کس نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ مطلب ہے کوئی نواز شریف نے بھیجا یا شہباز شریف نے بھیجا؟ کس نے بھیجا؟ وہ اسی نے بھیجا. یہ ایک کور کمانڈر پشاور تھے اور پوری پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہاں پر. انہوں نے ان کو وہاں پہ بھیجا اپنے سابق سیکٹر کمانڈر کے پاس. ادھر سے پھر دھمکیاں دوبارہ دلائی گئیں. وہاں سے اس اپنے میزبان سیکٹر کمانڈر، سابق سیکٹر کمانڈر، اس نے ان کو کینیا میں کس کے کہنے پہ بھیجا؟ بالکل اسی طرح یہ جو وزیر آباد کا ایونٹ ہے پری پلانڈ تھا کہ ہم اس کو حملہ کریں گے. حملہ طے شدہ تھا کہ ہم نے ڈائریکٹ ان کو مارنا نہیں ہے، یہ طے شدہ تھا. اس وجہ سے انتہائی بونگے، ہیپ ہیزٹ، ہاچ پاچ، بے ڈھنگے، بے تکے طریقے سے جناب وہ سارے کا سارا ڈراماٹائز کیا گیا کہ بندہ بالکل تیار تھا. آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس نے فائر کیا ہے، اس کے پیچھے بندہ بالکل تیار تھا کہ اس نے ہاتھ پکڑ کے اوپر کیا ہے. یا آپ جس نے میرا اس وقت سن رہے ہیں نا، وہ 4 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ ذرا ویڈیو دیکھیں کہ جو فائرنگ کرنے والا ہے. فیاض بھائی، اس پہ ایک میں آپ سے اختلاف کروں گا کہ عمران خان کو تو میں جانتا ہوں، اتنے دلیر تو وہ ہیں نہیں کہ وہ کہیں کہ یار مجھے. سر اس کو نہیں پتا تھا نا. اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا تھا. اس کو پتا چل گیا تھا کہ یار یہ فیض نیٹ ورک جناب یہ فالس فلیگ آپریشن کراتے کراتے منو نا کسی بلی دے بکرے چڑھا دے. اس کے بعد اس نے ٹوکری لینا شروع کر دی تھی. لیکن ان کو اندازہ تھا کہ یہ ادھر سے ہی ہو رہا ہے. ان کو یہ اندازہ تھا کہ بھائی جان یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو تو نہیں بتایا ہوا تھا کہ ہم نے یہ والا پارٹ کرنا ہے. یہ تو فیض نیٹ ورک کا پورا ایک پری پلانڈ تھا. لیکن جس سے گولی چلائی پھر اس نے یہ اعتراف کیوں نہیں کیا؟ سر وہ پھر کس طرح اعتراف کرے گا جو نا سر، کس طرح اعتراف کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ سیلف ڈراماٹائز کیا ہوا جو نا پورا ایونٹ تھا. بانی تحریک اس کا بینیفیشری کون تھا؟ اس کا بینیفیشری جناب خود بانی تحریک انصاف اور تحریک فساد فی الارض تھی. جس طرح ارشد شریف کے مرڈر کا بینیفیشری کون ہے؟ بانی تحریک انصاف، تحریک فساد فی الارض. ایگزیکٹلی پلان یہ تھا کہ ہم نے جنرل سید عاصم منیر کی چیف آف آرمی سٹاف شپ کو روکنا ہے، اس کے لیے جو کر سکتے ہیں کرو. تو انہوں نے یہ پورے کا پورا ڈرامہ رچایا. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز، اب آپ نے کہا کہ یار یہ جو دوسری دفعہ لوگ نکلے، میری ساری زندگی پنڈی کی ہے، جی جامپل پنڈی کی پالیٹکس پوری کی پوری 45 سال ہو گئے پنڈی کے اندر جناب. فیملی فوج میں ذاتی دوست یار بھرے پڑے ہیں، بریگیڈیئر کرنل تو بھرے پڑے ہیں نا، ذاتی دوستی یاری کولیگز سب، فیملی سب بھری پڑی ہے. لیکن مجھے نہیں پتا کہ آئی ڈبلیو ونگ کا آفس کدھر ہے پنڈی کا، مجھے نہیں پتا. یار یہ کس طرح عام پبلک کو ہر پاکستان کے ڈسٹرکٹ میں موجود سینسٹیو، نان سینسٹیو، ٹریڈیشنل، کنونشنل جتنی تنصیبات ہیں آرمی کی، اس کے پتے موجود ہیں.
اور وہ لوگ سارے کے سارے تو پہنچ رہے ہیں. میں سیالکوٹ میں رہتا ہوں, مجھے تو ISI کے دفتر کا نہیں پتا, یہ کس طرح پتا ہے, کیسے پتا ہے سر یہ پورے کا پورا وہ فیض حمید نیٹ ورک, انہوں نے پورے نقشے بنائے ہوئے تھے, انہوں نے پورے کے پورے پلانز بنائے ہوئے تھے, جنگی بنیادوں پہ جو پلانز ہمارے فوجی کپتانی میں ہی سیکھ لیتے ہیں, جی لیفٹینی میں ہی سیکھ لیتے ہیں اسٹاف کورس کرنے سے پہلے ہی, یہ پورے کا پورا پلان انہوں نے ان کے دماغوں نے بنایا تھا کہ اس طرح ہوگا. انہیں پتا تھا ہونا تو ہے بھائی, آپ کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, آپ نے غنڈہ گردی بدماشی کی انتہا کی ہوئی ہے, لا لیسنس کی انتہا کی ہوئی ہے, آپ نے پکڑا تو جانا ایک دن. تو انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا. اچھا فیاض بھائی, یہ میں ایک کلپ ہے, میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں جوید ہاشمی کا 2014 کا, یہ ذرا سنیں. بتایا کہ لاہور سے تحریک انصاف کا قافلہ رواں تھا, لیکن اس کی منزل کا تعین کوئی اور کر رہا تھا. یہ بات حقیقت ہے, جب یہ آمنے سامنے کوشش کی جاتی ہے کہ خانہ جنگی ہو جائے, یہ ایک خانہ جنگی, یہ ایک کانسیکوینس تھی کہ ہم نے 5-10 آدمی مروانے ہیں, 5-10 آدمی مروانے ہیں. نہیں تھی, نہیں ہوگی. یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ کوئی بڑے نام والا اس کو قتل کرا دیا جائے گا, اور حکومت یہ جوید ہاشمی نے 2014 میں بولا کہ بڑے نام والا قتل ہوگا, خانہ جنگی ہوگی, لاہور سے مارچ ہوگا, 5-7 بندے قتل ہو جائیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2022 میں ایگزیکٹلی یہی پلان دوبارہ سے؟ یار 2010 کے اندر عرب سپرنگ سے نا وہ کامیابی کے ساتھ جناب پایا تکمیل تک پہنچی. آپ کا ٹیونس, عراق, یمن, لبنان, مصر, لیبیا, یہاں پہ سارے کے سارے انقلابات آئے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. 2010 کے فوراً بعد 2011 کے اندر جناب آپ کی بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف لانچ ہو جاتی ہے. سمجھئے نا, ایگزیکٹلی عرب سپرنگ کی طرح پاکستان کے اندر بانی تحریک انصاف کے ذریعے سے اور تحریک انصاف کو پاپولرٹی دے کر پاکستان کی سیاست میں نفرت, چھینا چھپٹی, مارا ماری, طائف الملوکی, قتل و غارت گری, لا لیسنس, انریسٹ کی سیاست کرنی تھی, جو آپ نے دیکھی 2011 سے لے کے آج تک پاکستان کی عوام میں. یہ عالمی طاقتوں کا ایجنڈا تھا. اسی ایجنڈے کے تحت آپ کا 2013, 2014, 2014 کے دھرنے, ان دھرنوں کے حوالے سے آپ بھول گئے. ریحام خان کی بک کے اندر اس نے لکھا, ریحام خان نے, کہ جب وہ 16 دسمبر کا وہ APS کا واقعہ ہوا تو رات کو جناب بڑے ہی فریش ہو کے سکون اور اطمینان کے ساتھ بانی تحریک انصاف اس کو اپنی بیگم کو کہتے ہیں شکر ہے یار دھرنا ختم ہوا. تو وہ چہرہ دیکھ رہی تھی اپنے میاں کا کہ یہ پاکستان کا قومی لیڈر اور امت مسلمہ کا عظیم قائد ہے, کہ جس صوبے کے اندر حکومت ہے اس صوبے کے اندر اتنا بڑا, دنیا کی سطح پہ اتنا بڑا جناب میں کہتا ہوں کربلائے صغریٰ یا نا وہ برپا ہوئی, اور اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں, یہ مزے لے رہا ہے, انجوائمنٹ کر رہا ہے کہ میرا دھرنا ختم ہوا 126 دنوں کا, میری جان چھٹی, اس کو احساس ہی نہیں. بھائی سارے کا سارا پلان اس کے ذریعے سے, اب کوئی چیز ڈھکی چھپی تو نہیں رہی. مجھے کوئی گالی دے, آپ کو کوئی گالی دے, سوشل میڈیا میں وہ پیڈ اور عالمی طاقتوں کی جناب ایجنسیوں کے جناب وہ کتورے سوشل میڈیا پہ, وہ الگ بات ہے. لیکن اب پاکستان کی عوام کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. عالمی طاقتوں نے ان لوگوں کو آگے رکھ کے, ان کی نجائز خواہشات کو آگے رکھ کے, کسی کی آرمی چیف بننے کی خواہش, کسی کی تاحیات وزیر اعظم بننے کی, صدارتی نظام کی صورت میں صدر بننے کی, اس کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر یہ ساری تباہی و بربادی اور یہ ساری چیزیں. تھوڑا سا ٹاپک چینج کرتے ہیں. ایک آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی 1992 کے ورلڈ کپ کے اوپر, جس پر بڑا شور مچا اور بڑی لوگوں نے باتیں کی. تو یہ 1999 ورلڈ کپ کی میں کچھ کلپس دیکھ رہا تھا کہ جی ٹاس ہوتا ہے, بارش ہوئی ہے اس دن, اور وسیم اکرم جن کو بالنگ لینی چاہیے تھی انہوں نے حیران کن طور پر بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا. تو یہ کوئی 1999 ورلڈ کپ کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا جی, میں آج آپ کو نا ایک نئی خبر دیتا ہوں. 1992 والا جو میرا انکشاف تھا نا, وہ تو ابھی تک ان کے سنگوں تک گھسا ہوا ہے نا. PTI کے جو کلٹ زدہ جو ہے نا جو افراد ہیں. 1999 کا ورلڈ کپ پری پلانڈ پاکستان کو نہیں جیتنے دیا گیا. اچھا, پاکستان فائنل میں پہنچا,
فائنل میں جناب 132 رنز کے اوپر 39 اووروں میں پوری پاکستان کی ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے. اور آپ نے خود بتایا کہ جناب بارش ہو گئی تھی, پچ گیلی تھی, میدان گیلا تھا. وہ عقل کی بات ہے کہ آپ نہ لو, ٹھیک ہے نا جی, جناب بیٹنگ پہلے آپ پہلے بالنگ کرو. اس سے اچھی اور کون سی اپرچونٹی ہوگی جناب بالنگ کی صورت میں مخالف ٹیم کو انڈر ایو کرنے کی اور اس کو دبانے کی اور اس کو نیچا دکھانے کی اور اس کو کم رنز لینے پہ مجبور کرنے کی. لیکن جناب خود بیٹنگ کرنے وسیم اکرم کیپٹن تھے جی, آپ نے جناب 132 پہ پوری ٹیم آؤٹ اور 20 اووروں میں آسٹریلیا کی ٹیم نے جناب وہ رنز پورے کر دیے. اب عامر سہیل پچھلے 10-15 سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں, سابق کرکٹر, کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. لیکن آج جو میں آپ کے اسی کی بات کو کوٹ کر کے, سر 96 کا, 99 کا اور 2003 کا ورلڈ کپ, تینوں ورلڈ کپ کے حوالے سے, اور خصوصاً 1999 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ کے بھی جو اس کو نہیں جیتنے دیا گیا, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کنسپائریسی تھی کہ 1992 کا جو ہم نے ورلڈ کپ جتوایا ہوا ہے, عمران بانی تحریک انصاف کے سر پہ جو ٹوکرا سجایا ہوا ہے, اور پھر اسی شہرت اور اسی تاج کے سر صدقے فیوچر کے اندر پاکستان سے کے اندر اس کی کچھ پلانز تھے جو آج سارے ہم دیکھ چکے ہیں, تو کہیں وہ خراب نہ ہو جائیں. اچھا, میں ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتا تھا, میں اسٹڈی کر رہا تھا, مجھے نظر آ رہا تھا عامر سہیل کی کرکٹر کی جناب باقی دائیں بائیں سے مختلف آرٹیکل پاکستان کے قومی اخبارات میں اس حوالے سے آرٹیکل میں نے پڑھے. لیکن جب ارشد ندیم اولمپک جیت کے آیا اور اس جیتنے کے بعد میں نے پچھلے 7, 8, 10 دن 15 دن اس تحریک انصاف کے قائدین سے لے کے سوشل میڈیا کے قطوروں کو پری پلانڈ پیچھے سے ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی انسٹرکشن کے اوپر جو ارشد ندیم کے خلاف کمپین دیکھی, میں 100% اب عامر سہیل کی اس بات کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں کہ واقعی 1999 کے حوالے سے عامر سہیل ٹھیک کہہ رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا فیاض بھائی, ایک اور چیز جو ہمیں آج کل سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے, یہ پاک افغان جونس ہے, ایک کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تعصب پھیلائے جا رہے ہیں, کہیں پٹھان پنجابی اس طرح کی ڈسکشن لا رہے ہیں. کل یہ اسد کیسر جا کر منظور پشتین کے گوڑوں کے اٹلوں میں بھی جا کر بیٹھ گئے کہ جی ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. اب منظور پشتین وہ ہے جس نے چند دن پہلے جب یہ جلسہ کیا تو باقاعدہ پختونستان کے جھنڈے کو لے کر پھر رہا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ اوریا مقبول جان کے بھی عجیب و غریب بیانات سارے آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ اچھا نا, یہ بڑا ہی سینسٹیو کوشچن آپ نے پوچھا ہے. میں خود بڑا پریشان ہوں بینگ اے پاکستانی, بینگ اے P+ بلڈ گروپ, کہ میں جب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں پری پلانڈ پچھلے کچھ ہفتوں سے, کچھ ماہ سے, پنجابیوں کے خلاف اور افغانی اور پٹھانوں کے خلاف ایک انتہائی گندی کمپین ایک دوسرے کے خلاف شروع کروائی ہوتی ہے, انتہائی گندی کمپین, اور پھر اس کو انجانے میں پھر لوگ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو پنجابی ہیں وہ پٹھانوں اور افغانوں کے خلاف, جو پٹھان ہیں وہ پنجابیوں کے خلاف اور افغانوں کے حق میں اور اپنے حق میں. بھائی جان, یہ بہت بڑی گیم ہے. اس گیم کو شاید آج ہمارا فورم پہلا فورم ہوگا کہ جو پاکستان کی عوام کو پر وقت انڈیکیٹ کرے گا. اس کو میں کورلیٹ کرتا ہوں. اوریا مقبول جان نے آج سے کچھ دن پہلے ایک نوز باللہ معاذ اللہ بشارت سنائی, جو الٹی سیدھی بشارتیں وہ سناتے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب سے لے کے اور باقیوں کو بھی, جو بھی یہ ان کی اپنی ایک دماغ کے جنا اختراع ہے, ایجیکٹمنٹ ہے, اور وہ بھی ایک حد سے زیادہ بانی تحریک انصاف کی طرح کچھ نرگسیت کا شکار رہتے ہیں کہ دین کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے اور ایز اے بیوروکریٹ صلاحیتوں کے حوالے سے وہ کوئی وقعی انسان ہے. یہ ان کی ایک ہے نیگیٹو. انہوں نے ایک بشارت سنائی کہ جناب افغانستان اور پاکستان مل کے ایک انقلاب آئے گا, ایک تبدیلی آئے گی, اور ایک بندہ ہوگا جو اس انقلاب کو لیڈ کرے گا. اس کی قد ہوگا, چھوٹی چھوٹی براؤن داڑھی ہوگی, لمبا قد ہوگا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا. یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی.
سر میں نے بھی ریسرچ کی, آپ نے بھی کی, بہت سے لوگوں نے کی. انہوں نے جو حلیہ بتایا جس بندے کا, وہ اس وقت افغانستان کا آرمی چیف ہے. آپ اس پیشین گوئی کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اب اس کمپین کو آپ, جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی بات رکھی, سر یہ پری پلانڈ ایک سازش ہے افغانستان اور پاکستان کو لڑانے کی. لڑا کے افغانستان کو, جو سوچنے والے سوچ رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو پاکستان کے اوپر حملہ آور کروا کے, اس حملہ آور کی صورت میں پھر جناب KPK کی عوام اٹھے گی اور اٹھ کے جناب وہ افغانستان کے ساتھ اپنا الحاق یا اپنا کوئی سلسلہ کرنے کی کوشش کرے گی, اور پھر ہمارے یہ اولیاء مقبول جان جیسے ہمارے کچھ کم عقل نام نہاد دانشور وہ ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اب انٹینشنلی دے رہے ہیں, نان انٹینشنلی دے رہے ہیں, کسی کے ہاتھوں میں استعمال ہو کے دے رہے ہیں, یا اپنی طرف سے ہی اپنے جناب تصوف کے ہیرو بننے کے جناب چکروں میں دے رہے ہیں. لیکن پورا پلان یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو لڑایا جائے, اور اس لڑائی میں پھر پختونوں کو, پشتونوں کو, پٹھانوں کو وہ افغانستان کے قریب لایا جائے. بھائی جان اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, نہ یہ پلان مٹیریلائز ہو سکتا ہے, نہ یہ فیزیبل ہے, نہ یہ جغرافیکلی, اکنامکلی, سوشلی یہ فیزیبل ہی نہیں ہے. ایک لمبی اس کے اوپر ایک بحث ہے, وہ نیکسٹ کسی اس میں کریں گے. لیکن بھائی جان پاکستان کی عوام کو, اور پاکستان کے پختونوں کو, اور پاکستان کے پنجابیوں کو, اور پاکستان کی باقی قوموں کو اپنا دل دماغ کھول کے رکھنا چاہیے. اس قسم کی کمپین میں مت آئیں. قطن بھی کسی پختون کے حوالے سے اینٹی کمپین مت چلائیں, چاہے وہ پڑھا لکھا ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہے, چاہے وہ اچھا کر رہا ہے, چاہے وہ برا کر رہا ہے. وہ ایک ہیومن کے طور پہ کر رہا ہے, اس کو لسانیت کے تناظر میں مت دیکھو. اور نہ ہی میری پاکستان کے محب وطن پختونوں سے اور پشتونوں سے یہ گزارش ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کی سب سے جو جرأت مند, خیر ساری جرأت مند کمیونٹیز ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہے, اور ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے, صہیونی طاقتوں کے اس ایجنڈے سے اپنے آپ کو سٹیپ بیک رکھیں اور اس کے نرغے میں نہ آئیں. اچھا فیاض بھائی, اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, تو آخری سوال آپ سے کہ کیا ایک سویلین کا فوجی عدالت میں کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس پر کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو کوشچن پوچھا نا, اس وقت PTI, بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا ہر لیڈر صبح دوپہر شام اس کے اوپر ٹاں 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 لگا ہوا ہے. اس پہ سب سے پہلے تو بھجن میں آپ کو نا ایک کلپ سناتا ہوں. PTI کے سکرات, بکرات, جعلی نیوز, دماغ, حضرت محترم علامہ مراد سعید صاحب دامت برکاتہ عالیہ مفضل علیہ, انہوں نے 2015 کے اینڈ میں آئی تھی ڈان لیکس, محض ایک خبر لگوائی گئی تھی سر المیڈا کے ذریعے سے نون لیگ کے قائدین نے, اس کے اوپر آن دا بہاف آف بانی تحریک انصاف صاحب بہادر کیا جناب کہہ رہے ہیں, ذرا سن لیں. فاطمی ہو چاہے راؤ تحسین ہو, لیکن خبر ترتیب دینے والا, یہ پلان کرنے والا, یہ منصوبہ بندی کرنے والا, اس شخص کو قرار واقعی سزا دینے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور جو خبر ترتیب دینے والا شخص ہے اس کو اٹھایا جائے گا اور ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہوگا. مجھے تو اس چیز کا انتظار ہے, کیونکہ ہم اپنے ملک کے ساتھ قدم چاہتے ہیں. تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس نے خبر لی کی اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. بالکل, یہ ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے. اور ہم نے ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ پرائم منسٹر خود آئے اور ہمیں جواب دے, پارلیمنٹ میں اس رپورٹ کو جمع کر دے. جب پبلک ہوگا اور پارلیمنٹ میں اس کو جمع کر دیا جائے گا, ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنا مجرم اور غداری. یار ان الو کے پٹھوں سے کوئی پوچھے کہ محض ایک خبر ترتیب دینے پہ, اور وہ بھی بہت بڑا جرم تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کے اوپر آپ کہتے ہو کہ راؤ تحسین ہو یا طارق فاطمی ہو یا کوئی بھی ہو, ان کا ملٹری کورٹس کے اندر کیس چلے. تم 350 ملٹری تنصیبات کے اوپر حملے کرو, آگ لگا دو. میاں والی ایئر بیس کے اوپر 5-7 ارب روپے کا ایک طیارہ, اس کو آگ لگا دو. MM عالم کا وہ طیارہ جو ایک سیمپل کے طور پہ چوک پہ سجا ہوا ہے, جس کو انڈین ایئر فورس 1965 کی جنگ میں چھو نہیں سکی, اور اس نے 10 سیکنڈوں میں 10
उनके त्यारे वास्ते जहन्नुम किए थे इंडियन एयरफोर्स के, उसको तुम आग लगा दो, तोड़ दो बल्ले से, हर किस्म की बदमाशी करो, खूरेजी करो, कत्तोगारदगी करो, गुंडागर्दी करो, और उस पर कहो कि यार मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस ही चलेगा। तो बात समझ में आती है? अब अगली सुन लें। पीटीआई के 3.5 साल के दौर में 25 सिविलियंस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चला है। अच्छा, 25 सिविलियंस का, उनमें से 3 को सजाए मौत मिली है 2018 से लेके मार्च 2022 तक। वो 3 चले गए लाहौर हाई कोर्ट में, तो उनकी वो डेथ सेंटेंस जो है ना वो खत्म हो गई, लेकिन उनको सजा हुई। भाई बात वही मेरा बड़ा मशहूर डायलॉग कि आप करे तो रासलीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला, आप करे तो सुबहान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाअल्लाह, कोई और करे तो नौज़ुबिल्लाह। ये अजीबोगरीब मुनाफकत है। जब आप 25 सिविलियंस के ट्रायल कर सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, जो अच्छा एक किस वजह से हुई, एक ने जनरल का कोई बेटा था, रिटायर्ड मेजर जनरल का, जी जी, उसने खत लिख दिया वजीर आजम को, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। उसने खत लिख दिया सिर्फ कि यार ये जनरल बाजवा साहब के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए फौज के अंदर, फला फला। आपने उसका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करवाया, उसको सजा हुई। तो भाईजान उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो शर्म आनी चाहिए तहरीक इंसाफ के उन कायदीन को, शर्म आनी चाहिए नकदा कोका के ऊपर नाचने वाले उन तजिया निगारों को, शर्म आनी चाहिए आस्ताना फैजिया से डालराना भांग पी के मस्त मलंग होने वाले एंकरों और एंकरनियों को, कि जो जनाब बढ़ बढ़ के कहती हैं कि जनाब बहुत बड़ा जुल्म होगा, रोते हुए कहती हैं बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर मिलिट्री कोर्ट्स में बानी तहरीक इंसाफ का या 9 मई के मुजरिमों का जनाब केस चलेगा। तो भाई नहीं। फिर पहली चीज़, पाकिस्तान की 77 साल की हिस्ट्री में सिर्फ बानी तहरीक इंसाफ का नहीं या तहरीक इंसाफ का दौर नहीं, 77 सालों में हर दौर के अंदर सिविलियन का जनाब आपके मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चले हैं। दुनिया के 35 से 40 ममालिक के अंदर सिविलियंस के जनाब मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चलते हैं, उसमें अमेरिका भी है, उसमें बरतानिया भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिस दिन हुकूमत ने, मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया, और मेरी ये इन्फॉर्मेशन ये है कि तय हो चुका है, चंद ही दिनों में ये सारे केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फयाज भाई। और दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप सब के जितने भी कमेंट्स होते हैं वो सब हम पढ़ते हैं बड़े शौक़ से, तो आप लोग अपनी राय का इजहार करना मत भूलें, और आपका कोई सवालात हों तो वो भी कमेंट्स में लिख दिया करें, ताकि नेक्स्ट शो में हम इंशाल्लाह चौहान साहब से वो सारे सवालात पूछ लें। आप सबका बहुत शुक्रिया।